واجد اللہ ہے عرف زبیر ہے، شینا کے نام سے بھی مجھے لوگ جانتے ہیں۔ میرا والد کا نام رحمت اللہ خان ہے۔ آج سے تقریباً 2016 میں یہاں سے چلا گیا افغانستان کنڑ میں میرا ملاقات ابو حمزہ سے ہوا جو امارت اسلامیہ کا وہ کمانڈر تھا، افغانی ہے۔ اس سے ملاقات ہوا، 1 مہینہ وہاں پہ رہا اور ٹریننگ وغیرہ کی۔ 1 مہینے بعد میں واپس پاکستان میں آ گیا۔ 2023 میں جب میں گیا افغانستان کنڑ میں ابو حمزہ لوگوں کے پاس، ابو حمزہ ادھر امارت اسلامی میں کمانڈر ہے، اس کے ساتھ ہم رہے۔ کچھ دن بعد اس کے ڈیرے پہ ہم تھا، اور عبداللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا، اس کا رہائی باجوڑ سے تعلق رکھنے والا تھا اور تحریک طالبان کا کمانڈر تھا۔ اس نے ہمارے کو باتیں سنایا اور ہمیں اپنے ساتھ بیعت پر مجبور کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ بیعت کیا۔ آج سے 6 مہینے پہلے عبداللہ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے میرے پاس افغانستان میں آنا ہے تو اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے کے آنے۔ میں اور محمد ظالی دونوں یہاں سے نکلے اور افغانستان چلے گئے۔ افغانستان جانے کے بعد ہم جلال آباد پہنچے، ہم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کابل میں ارزان قیمت میں آ جاؤ۔ ارزان قیمت میں جب ہم گیا، ادھر چوک میں اترا تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے تھوڑا آگے جا کے ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس کے گھر میں ہم چلے گئے۔ اس کے گھر میں جانے کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک رات گزار کے ہم واپس آ گئے۔ آنے کے بعد ہم ادھر تھے، وقت کا وقت اور رابطے میں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ کو تصویریں بھیجتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا کے قبرستان سے یہ خودکش جیکٹ جو ہے یہ بم والا یہ آپ نے ادھر سے لے کے جانا ہے۔ جب ہم آئے پشاور اور میں نے وہاں پہ گیا ہوں اخون بابا قبرستان میں ایک قبر تھا، اس کے اوپر کالے اور سفید پتھر پڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ گھاس میں اس نے جیکٹ خودکش جیکٹ رکھا تھا۔ وہاں سے میں نے اٹھایا اور گڑ منڈی گیا۔ گڑ منڈی سے گڑ خرید کے اس کی بوری میں وہ رکھ کر سیدھا اڈے میں چلا گیا اور ادھر سے سیدھا اسلام آباد 26 نمبر میں پہنچا۔ وہاں سے میں نے وہ جیکٹ اس سے نکال کے وہ راجپوت ٹریننگ سینٹر کے ساتھ رکھ دیا ایک نالے میں۔ اس کے بعد میں آیا ہوں شاہد منیر کے پاس۔ شاہد منیر کو میں نے کہا کہ اس طرح چیز میرے پاس آیا ہوا ہے تو اس کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے ساتھ دکان پہ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے، مجھے میسج آیا کہ 2-3 دن میں آپ کی طرف ایک بندہ آئے گا افغانستان سے۔ اس کا نام ہے عثمان اور اچین پولیس والی کا رہنے والا ہے، قاری عثمان اس کا نام ہے۔ جب پھر اس میں 2-3 دن بعد صبح کا ٹائم تھا، میرے ساتھ میسج ہوا۔ میسج میں ایک تصویر جو 26 نمبر اسٹاف میں پاکیزہ ہوٹل میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنا تصویر یوں نکال کے، جب میں نے پہچانا کہ یہ تو فلانی جگہ ہے، میں وہاں پہ آیا ہوٹل میں، اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے گیا۔ 1 دن 2 دن میرے ساتھ رہا۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ مہمان ہے، تو 1-2 دن میں یہ چلا جائے گا۔ پھر وہاں پہ میرے پاس جگہ نہیں تھا، ادھر سے میں نے لا کے شاہ منیر کے حوالے کر دیا۔ شاہ منیر کے پاس 1 دن 2 دن رہا۔ شاہ منیر نے پھر مجھے کہا کہ یار میں تو کام پہ جاتا ہوں اور یہ اکیلا گھر میں ہوگا، میرے بچے ہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ منیر کے چاچو کا بیٹا محمد ظالی نے اس کے لیے محمد علی سے کمرہ کرایہ پہ لیا 4000 پہ۔ وہاں پہ یہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، ہوٹل پہ آتا تھا، کھانا پینا کر کے واپس وہاں۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، 20 دن 15 دن 25 اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو میں نے بولا کہ آپ اپنے لیے ابھی خود کرو، جگہ ڈھونڈو۔ پھر ایک دن جمعہ والا دن تھا، عصر کا ٹائم تھا، محمد ظالی نے مجھے کال کیا کہ آپ ادھر آ جاؤ۔ جب میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے ایک جگہ دیکھا ہے G11 کچہری کے پاس، تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، پولیس والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا منگل والے دن صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، میں آیا، شاہ منیر کو فون کیا، اس نے مجھے جیکٹ اٹھا کے سیدھے کیا اور شاہ منیر میرے ساتھ تھا اور محمد ظالی، ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا۔ پہنانے کے بعد اس نے دعا کی ہے، قاری عثمان جو ایک افغانی تھا اور خودکش بمباری کر رہا تھا، اس نے دعا کے بعد وہ نکل پڑے تو سیدھا اسٹاپ پہ آیا۔ اسٹاپ سے وہ بائکیا پہ بیٹھ کے G11 کچہری میں چلا گیا۔ پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیے۔